السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 159 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان آیات میں بات ہو رہی ہے جیوز سے متعلق، کرسچن سے متعلق، بنی اسرائیل کے لوگوں سے متعلق۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہے ہمارا، اس میں اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا جو ہم انٹرو دینے لگیں، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ وہ یہ ہے کہ مسیحی صحیح علم نہ ہونے کے باوجود مسیح کے متعلق بڑا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو صحیح علم نہیں ہے، کوئی حقیقت میں ان کو علم ہے ہی نہیں سرے سے، اس کے باوجود وہ مسیح علیہ السلام کے متعلق پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح نے صلیب پر جان دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ الفاظ کو آپ غور سے سمجھیے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے کرسچن کا۔ پہلے تو ایک جھوٹ بولا گیا جیوز کی طرف سے کہ مسیح قتل ہوئے یا مصلوب ہوئے، اور قرآن نے اس کی تردید کی کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ ہی وہ مصلوب ہوئے۔ سابقہ آیت میں ہم اس کے اوپر ویڈیو کر چکے ہیں۔ دونوں چیزوں کی تردید کی قرآن نے، لیکن قرآن کی اس حقیقت کو ماننے کی بجائے وہ اپنی مذہبی روایات کے اوپر چل رہے ہیں کہ عقیدہ یہ بنایا انہوں نے۔ پہلے تو اس غلط بات کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ وہ مصلوب ہوئے، کروسیفائی کیے گئے۔ پھر اس کے اوپر بیس کر کے یہ عقیدہ بنایا کہ مسیح نے صلیب پر چڑھ کر جان دے کر یہ جو مسیح ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب یہ چیز کس نے کی؟ جو کرسچنز کے پادری تھے، بجائے اس کے کہ وہ حقیقت کی بات کرتے، انہوں نے ایک آلریڈی جو اسٹیبلش تھا نظریہ جیوز کا، اسی کو لیا، بجائے اس کی تردید کرنے کے انہوں نے دیکھا اس سے تو بڑا مال بنایا جا سکتا ہے، اس سے تو بہت بڑا مذہبی کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو ایز سچ رکھا اور اس کے اوپر ایک عقیدہ بنا دیا کہ وہ صلیب پر جو چڑھے تھے وہ تو اس لیے چڑھے کہ تاکہ کرسچن کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں۔ یعنی ایک تو جو کرسچن اس وقت تھے، اس کے بعد قیامت تک کے جتنے بھی آنے والے کرسچنز ہیں ان سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں۔ اب یہ جو عقیدہ ان کا ہے وہ اب بھی ہے۔ قرآن کریم ان کی اس عقیدے کی تردید کر رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر تو جتنے بھی وہ قیامت تک کے جتنے بھی کرسچن جو بھی کریں گے تو ان کے لیے تو پھر قیامت ہونی نہیں چاہیے، ان کے لیے تو پھر یہ یوم حشر اور یہ سوال و جواب، جنت جہنم، اس کی تو کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ ان کا کفارہ تو مسیح نے ادا کر دیا۔ اب ان کے ساتھ کیسا حساب کتاب؟ سمجھ رہے ہیں یہ عقائد جو ہوتے ہیں کتنے ایلوژن پر مبنی ہوتے ہیں، کتنے غیر حقیقی ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات اقوام کے اوپر کتنے تباہ کن ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو چاہیں جرم کرتے چلے جائیں، وہ تو پیشگی ان کے گناہوں کا کفارہ وہ ادا ہو چکا ہے، اب یہ جو مرضی کرے۔ یہ نفسیاتی طور پر یہ اثر ہوتا ہے شخصیت کے اوپر، انسانی شخصیت کے اوپر، اس سے پھر وہ انسان جو چاہیں کرے۔
وہ قابل مواخذہ سمجھتے نہیں اپنے آپ کو، کیونکہ ان کا تو ایڈوانس میں ہی ان کی ہر غلطی کا، جرم کا کفارہ مسیح نے پہلے ہی ادا کر دیا ہے، تو ان سے کیسی پوچھ گچھ۔ اب یہی عقیدہ جو ہے وہ ہم مسلم میں بھی ہیں، ہمارے مسلمین کے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ہمارے ہاں وہ یہ جو اہل تشیع ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کو اس مقام پر لے آئے، حسین رضی اللہ عنہ کو اس مقام پر لے آئے کہ انہوں نے قتل ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا کربلا میں۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، اور یہی عقیدہ اہل سنت میں بھی ہے۔ وہ اس کے اوپر لے آتے ہیں رسول کو کہ رسول نے اپنی امت بخشوا لی ہے، یعنی مذہب کے اندر شخصیات تبدیل ہو جاتی ہیں، عقائد وہی رہتے ہیں، ان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا، تھوڑے سے مائنس پلس کے ساتھ وہی عقائد چلتے ہیں، صرف شخصیات بدل جاتی ہیں۔ تو یہی چیز کاپی کر کے، شخصیت بدل کے، یہ مسلم کے ہاں بھی ہے۔ قرآن تردید کر رہا ہے، کوئی بھی قوم ہو، کسی بھی شخصیت کے نام پر یہ عقیدہ بنا لیں، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے، رسپانسیبل ہے، ذمہ دار بھی ہے اور جواب دہ بھی ہے۔ کوئی دوسرا، وہ کتنا بھی بڑا ہو، قرآن کریم نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ کوئی بھی انسان، وہ کتنا ہی اچھائی میں آگے ہو، وہ تمہارے جو جرائم ہیں اس کو معاف نہیں کروا سکتا۔ تو یہ سفارش اور شفاعت، یہ وسیلہ، یہ سب مذہب کی کہانیاں ہیں، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہیں، اس کے رول آف لاء کے خلاف ہیں، اس کے قانون مکافات کے خلاف ہیں۔ یہ جتنی بھی ریلیجس سٹوریز ہیں، وسیلہ کی، شفاعت کی، سفارش کی، نسبت کی، کہ ہماری فلاں سے نسبت ہے، ہم تو بخشے جائیں گے، یہ بخشش کا عقیدہ سرے سے قرآن کے خلاف ہے۔ وَمَن يَثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ تو ذرے کی بات کر رہا ہے، خیر اور شر کی، تو ایسے جان تو نہیں چھوٹے گی۔ یہ ایلوژن ہوتے ہیں، فریب ہوتا ہے، یہ مذہبی عقائد جو ہوتے ہیں، وہ کرسچن میں ہوں، مسلم میں ہوں، یا پیچھے سے جیوز سے چلے آ رہے ہوں، قرآن کریم تردید کرتا ہے، یہ حق کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ہر مسیح موت سے قبل اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے، ہر مسیح اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے کہ مسیح نے قبل از وقت ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، یہ اقرار کرتا ہے اپنی موت سے پہلے۔ اور یہ اس کے لیے خود پادری اس کے پاس آ کر اس سے کفارے پر ایمان کا اقرار لیتا ہے، باقاعدہ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کرسچینٹی کے اندر۔ جیسے یہاں پر اہل تشیع جب فوت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو مذہبی علماء ہوتے ہیں، ان کا مذہبی عالم یا ان کا شیخ، وہ قبر پر آ کر بیٹھ کے پورا وہ بتاتا ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ قبر میں آ گئے ہیں اور یا آئیں گے، اور اس مردے کے سوالوں کا جواب وہ دیں گے اور اس کو بخشوا لیں گے، کیونکہ یہ ان کا نام لیوا ہے، یہ مومن ہے۔ اب یہ چیزیں میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ تنقید کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ وہ باقاعدہ وہ حاضری قسم کی ایک چیز پڑھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ قبر میں آئیں گے اور اس مردے کے سوالوں کا جواب بھی دلوائیں گے، اور اس کے یہ جو مشکل گھڑی ہے اس سے اس کو نکال لیں گے، سوال جواب کی۔ پہلے تو یہ غلط یعنی ایک عقیدہ بنایا کہ قبر کے اندر جب مردہ ہوتا ہے تو وہ دفنانے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، یعنی قرآن کے بالکل خلاف۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے
اور اس کے بالکل الٹ روایات کہہ رہی ہیں کہ قبر میں ہی زندہ ہو جاتا ہے، اور قیامت قرآن بتا رہا ہے کہ قیامت کو اس سے حساب ہوگا، اور یہ روایات بتا رہی کہ قبر میں ہی ہوگا، یہیں پہ قبر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت نہیں آئی، یہ پہلے ہی فیصلہ کرا دیتے، قرآن کے بالکل خلاف۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقائد جیوز میں ہیں وہی کرسچن میں ہیں، وہی ہم سو کالڈ مسلم میں چلے آ رہے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں، بیچ میں قرآن ہے ہی نہیں، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ پورا اہتمام ہوتا ہے کہ اس عقیدے کا اقرار کرنے کے لیے باقاعدہ پادری آتا ہے اور اقرار کرواتا ہے، اقرار لیتا ہے کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اور یوم قیامت، اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ لیکن یوم قیامت خود مسیح ان کے عقیدہ کفارہ و بخشش کے خلاف شہادت دیں گے کہ یہ سب خود ساختہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی جو چیز کل ہوگی وہ آج سمجھائی جا رہی ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں خدا کا بیٹا بنا لو، کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو، کہتے ہیں نا مسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ تم نے کہا تھا عیسائیوں سے، مسیحیوں سے، کرسچن سے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو نہیں کہا، انکار کر دیں گے۔ ایسے رسول کے متعلق بھی ہے کہ اس قوم نے، یعنی رسول سے منسوب ہے نا یہ قول قرآن کے اندر، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ گواہی رسول کی، اپنی ہی جو ان کی امت ہے اس سے متعلق جو رسول گواہی دیں گے، چھوڑا ہوا ہے نا ہم نے قرآن کو، تو قرآن اسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو انبیاء تو خود ان کے اوپر گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، تو پھر حشر کیا ہوگا اس وقت ذرا سوچیں، جب یہ مسیحوں کے مقابلے میں ان کے نبی خود مسیح ان کے عقائد کی تردید کریں گے، اس وقت ان کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ ہوگا نہیں۔ ایسے ہی جب ہمارے رسول، جن کے ہم نام لیوا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے قرآن کو کن کے لیے چھوڑا؟ ظاہر ہے اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ کر، اپنے علماء اور مشائخ اور اپنے آباء و اجداد، اپنی پسندیدہ روایات کے پیچھے لگ کر ہی قرآن کو چھوڑا جاتا ہے نا، ویسے تو نہیں قرآن چھوٹ سکتا۔ تو اس وقت پھر کیا حالت ہوگی وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ قرآن کریم اس طرح سے انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے سوئے لوگوں، تاکہ ان کو جھنجھوڑا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ بڑی قابل غور ہیں یہ فیکٹس قرآن کے۔ تو خود مسیح جو ہیں وہ ان کے یہ جو کفارے کا یا بخشش کا عقیدہ، اس کے خلاف شہادت دیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب ہم آیت کے اوپر آتے ہیں۔ الفاظ ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، سوائے اس کے کہ وہ اس مسیحی عقیدہ پر ضرور ایمان لائے گا۔ یعنی جتنے بھی مسیح ہیں وہ لازمی اس عقیدے کے اوپر ایمان لائیں گے۔ آگے الفاظ ہیں قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ یہ جتنے بھی مسیح ہیں قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ضرور اس عقیدے کے اوپر ایمان لائیں گے کہ مسیح جو ہیں اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ انہوں نے صلیب قبول کر لی، وہ صلیب پر چڑھ گئے۔ اور کہتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یعنی دنیا میں تو یہ مسیح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپنی موت سے پہلے ضرور اس عقیدہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ
انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اس کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گئے۔ تو لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہوگا کیا؟ کہتا ہے کہ یکون علیہم شہیداً، اور وہ ان مسیح لوگوں پر ان کے خلاف گواہ ہوگا کہ یہ جھوٹ بولا، انہوں نے جھوٹا عقیدہ انہوں نے میرے بارے میں وضع کیا، ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ مسیح نے سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ اب یہ تردید ہو رہی ہے خود مسیح کی زبان سے قرآن کے اندر، اور قیامت کے دن وہ باقاعدہ وہ جو کرسچنز ہوں گے وہ ان کے سامنے کہیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے ان کے خلاف کہ ان کا یہ عقیدہ انہوں نے اپنے من سے، اپنے آپ سے، اپنے مذہبی پیشواؤں سے لے کر انہوں نے بنایا، اور اس کے اوپر وہ چلتے رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، فریب کھاتے رہے، فریب کی پیروی کرتے رہے، فریب پر چلتے رہے۔ بڑی قابل غور چیزیں، یہی چیزیں آج رسول کے نام پر ہم کر رہے ہیں، اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ہم کر رہے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ ہو رہی ہیں کہ وہ بھی، انہوں نے بھی جان دے کر، جان کی قربانی دے کر انہوں نے امت کو بخشوا لیا، انہوں نے مصائب جھیل کر امت کو بخشوا لیا، یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ میجورٹی جو مسلم ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ ہے اپنے نبی کے بارے میں، اور یہ علی رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے مصائب جھیل کر ہمیں بخشوا لیا، ورنہ وہ تو جو چاہتے کر لیتے، ان کو تو کوئی قتل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عقائد چل رہی ہے اور یہ راسخ ہے، اسی کی روح سے ہمارے جتنے بھی آپ دیکھ لیں، بات کر لیں، وہ یہی کہیں گے قرآن کس طرح سے تردید کر رہا ہے، اور کتنے فکر انگیزی کی طرف ہمیں وہ دعوت دے رہا ہے، کتنی فکر انگیزی کے ساتھ کہ سوچو کیا کہہ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کس قسم کے تم نے عقائد رکھے ہوئے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔